لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اگر بیوی کی کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو لیکن وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اس پر ہے، کوئی خاندانی سپورٹ موجود نہیں ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتی ہے خود کو، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اگلا بچہ 3 سے 4 سال کے بعد ہو، لیکن شوہر کی خواہش ہے کہ 2 سال کے بعد اگلا بچہ ہو، تو ایسی صورت میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، باہمی رضامندی ضروری ہے. دیکھیں کوئی خاص میڈیکل مجبوری اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے نا خود کو تھکا تھکا محسوس، یہ سب کوئی آج کل سب خود کو تھکے تھکے ہی محسوس کر رہے ہیں. یہ تو مرد بھی تھکے تھکے، عورتیں بھی، سبھی دی. اس کا حل یہ ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو. کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ کیا کمی ہے آپ کے اندر. آج کل تو ٹیسٹ ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کی اہلیہ کو ایسے کپاہٹ رہتی تھی، بہت بیمار، کسی ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے چند وائٹامن دیے فٹ فاٹ، تو اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہیے. تو میڈیکل سائنس نے اتنی الحمدللہ ترقی کر لی ہے کہ بہت سے مسئلے 2 منٹ میں حل ہو سکتے ہیں جو ہم لمبا کھینچتے ہیں. خاص طور پہ نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، رات کو جن نظر آ رہا ہے، چڑیل نظر آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اکثر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں اگر شروع میں علاج ہو جائے نا تو 10-15 دن میں بندہ فٹ فاٹ. جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن دے دیتے ہیں، 8-10 دن میں فٹ فاٹ ہو جاتا ہے بندہ. اور اگر اس کو نہیں ٹھیک کیا، لے کے چلتے رہے اور عاملوں میں پڑ گئے، جن بھوت چڑیلوں میں گئے کام سے، زندگی برباد. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں، ان کو 18-20 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے، دماغ ان کا خراب ہونا شروع ہو گیا، ماں باپ پریشان کہ کسی نے جادو کیا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، 10-15 دن میڈیسن کھائیے، فٹ فاٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. تو خام خمیں نا فنٹر بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہاں بھی ایسے ہی جو خواتین کہتی ہیں خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں ہم، یہ آج کل بڑے چل رہے ہیں. چلیے کام وام تو ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل. بھائی کام تو ہماری ماؤں نے کیے ہیں یار. چٹنی بناتی تھی، سل پہ پیس رہی ہوتی تھی بیٹھ کے گھنٹہ. آٹا بھی گوندنا ہے، اب آٹا گوندنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا پلگ لگانا ہوتا ہے اور بٹن دبانا ہوتا ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک انرجی خرچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک انرجی. کیونکہ مشین اٹھانا، میں دیکھتا ہوں نا بچوں کو، بولو کہ میں جیسے کوئی چیز گرائنڈ کرنی ہوتی ہے، بچوں کو بولتا ہوں نا بیٹا یہ کرو، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے ان کے اوپر. تو یہ سستی کامن مسئلہ بنا ہے پوری قوم کا. تو کوئی بیماری ہے تو یہ خاتون ڈاکٹر کو دکھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو، ڈاکٹر کہے کہ نہیں ابھی وقفہ ضروری ہے، اور ڈاکٹر بھی پھینکو نہ ہو، صحیح ڈاکٹر ہو، ریلائبل ڈاکٹر ہو، ورنہ ڈاکٹر بھی آج کل ماہر ڈاکٹر کم ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، روکا جا سکتا ہے نسل. اور اگر وہ نہیں کہتا تو پھر 2 سال کا وقفہ کافی ہے. دیکھیں شریعت میں لبرل لوگوں میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں ماڈرن اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جب شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. دونوں چاہیں گے تو بچہ پیدا ہو، ورنہ نہ ہو. شریعت میں الٹا ہے، بچہ روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں میں سے ایک کی بھی خواہش ہے کہ بچہ ہو تو پھر نہ مرد کو روکنے کی اجازت نہ عورت کو. شوہر چاہتا ہے مجھے اولاد چاہیے تو بیوی روک نہیں سکتی. بیوی چاہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر کوئی حمل روکنے کی تدبیر اختیار نہیں کر سکتا. اسلام یہ کہتا ہے بچہ روکنا دونوں کا رائٹ نہیں ہے، بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. لہذا کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ عورت کہہ دے کہ میں آپ کو بچہ نہیں دوں گی، نہیں ابھی نہیں، 2 ہو گئے یا تیسرا نہیں دوں گی. نہ، یہ عورت نہیں روک سکتی. نہ مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے چونکہ تمہارے 2 ہو گئے، میں اب مجھے خرچے پڑیں گے میرے اوپر، میں نہیں روک سکتا. نہیں، عورت چاہ رہی ہے تو ہوگی اولاد. تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ، یا تو انگریز بن جاؤ، انگریز کے پٹھو بن جاؤ، یا اسلام کی طرف آ جاؤ. ہاں کوئی میڈیکل ایشو ہے، بعض صحتیں عورت کی کمزور ہوتی ہیں، وہ نہیں ہو پاتا، پھر وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا میڈیکل ایشو کھڑے ہوتے ہیں حمل روکنے سے. حمل ہونا یا بچہ ہونا تو نیچرل ہے نا، اس سے میڈیکل ایشو تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. میڈیکل ایشوز جو کھڑے ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پریگننسی روکنے سے. کیونکہ روکنا آسان کام نہیں ہے. میڈیسن لیتی ہیں عورتیں، دوائیں لیتی ہیں، پریگننسی کو گراتی ہیں، اتنے مسائل ہیں اس سے. حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس کے خطرناک سائیڈ افیکٹ نہ ہو.
اگر کوئی دوا ہوگی نا جس میں کہیں گے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, تو اس کا کم سے کم افیکٹ یہ ہوگا کہ بیوی کا موڈ خراب رہے گا جس دن وہ میڈیسن کھائے گی. اور بیگم کا موڈ خراب ہو, آرمی چیف کا موڈ خراب ہو جائے نا, اتنا برا نہیں ہے. آپ کے حکمرانوں کا موڈ خراب ہو جائے, ایس ایچ او کا موڈ خراب ہو جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. بیگم کا موڈ خراب ہو, کوئی نہ کوئی گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ وہ پارسل کرتی ہے. یعنی وہ موڈ خرابی جو ہے نا وہ سب جگہ پھیلے گی. وہ بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں, میاں کو بلا وجہ, پھر میاں بھی غصہ آ جائے, تباہی ہے. تو اس لیے چڑچڑا پن جو طبیعت میں پیدا ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ حمل روکنے کی دواؤں سے ہے. چڑچڑی ہو جاتی ہے طبیعت. حکیم محمد سعید صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ کسی کا واقعہ سنا ہے اپنی کسی پیشنٹ کا. ان کے گھر میں لڑائیاں رہتی تھیں, پھڈے رہتے تھے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اولاد پیدا کرو. تو کہتے ہیں جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی ہے نا, پھڈے ختم, کیونکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. وقتی طور پہ بیماریاں تو ہوتی ہیں پریگننسی میں, لیکن وہ نیچرل ہیں, وہ حمل کا حصہ ہیں. لیکن حمل روکنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ حمل سے نہیں ہوتے. ہاں, ہر سال ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے بیچاری کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, یا صحت برباد ہوتی جا رہی ہے. بعض عورتوں کو صحیح خوراک نہیں مل رہی ہوتی, سارا فوکس مرد نے بچہ پیدا کرنے پر لگایا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب بنتا ہے, عورت کو کیلشیم, خاص طور پہ جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے, آئرن کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. تو وہ غذائیں جن میں کیلشیم اور آئرن ہو وہ اس کو انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں اس کو. اب آپ نے اس کو کدو کھلا رہے ہو, اس کو صرف جو ہے آپ نے ابلی ہوئی سبزیوں پہ ٹرکائی, کھلا ہی نہیں رہے اس کو, اور میرا بیان سنا ہوا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے, تو وہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اور عورت کمزور ہو, تو بچہ کمزور نہیں پیدا ہوتا, بچہ پورا صحیح پراپر ہو, وہ ساری طاقت ماں کی کھینچ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ماں میں اگر کسی چیز کی کمی ہوگی نا تو اکثر بچے میں نہیں آتی وہ کمی. بچہ اپنے آپ کو, جیسے انڈا جو پیدا ہوتا ہے نا, مرغی جب انڈا دیتی ہے تو ماہرین کہتے ہیں انڈا اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک انڈے کے اجزاء مکمل نہیں ہو جائیں گے. بھائی ہر انڈے میں ایک خاص مقدار میں آئرن ہوتا ہے, میگنیشیم, پوٹاسیم, جو سارے اس کے اجزاء ہیں, زنک ونک, جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے انڈا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. اب ہوگا یہ کہ مرغی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ مرغی جتنی اس کے اندر جو منرلز وغیرہ تھے وہ سارے اس نے پارسل کر دیے انڈے میں, کیونکہ انڈا بنے گا نہیں اس وقت تک. تبھی آپ مرغیوں کی خوراک صحیح نہ ہونا, تو جو مرغی انڈا دیتی ہیں ان مرغیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, انڈے کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. انڈا پراپر نکل کے آئے گا مارکیٹ میں, مرغی کا آپ دیکھ لینا بال جھڑ گئے, بیڑا ہی غرق. تو اس مرغی کو کھلانا پڑتا ہے جو انڈا دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کنجوس لوگ نہیں کھلاتے. میں نے مرغیاں پالی ہیں, ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے گھر میں گیا, انہوں نے مرغی خریدنی تھی مجھے, ایسا حال رکھا ہوا تھا مرغیوں کا. میں نے کہا ان کو کھلاؤ تو صحیح, جو گھر کا تھوڑا بہت بچا ہوا ہوتا ڈال دیتے, کہتے ہیں یار پھر انڈا مہنگا پڑتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی مر جائے گی یہ, جانور پہ بھی ظلم کرنے کا گناہ ملتا ہے. تو ایسا ہی جب پیٹ میں عورت کی پریگننسی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے نا, تو بچہ جب تک مارکیٹ میں نہیں آتا, جب تک اس کے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, تو بیڑا کس کا غرق کر دیتا ہے وہ, ماں کو خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے تو وہ ماں کو چوس لیتا ہے. تبھی پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر خواتین میں ہڈیوں کے مسائل, کمر کے مسائل, بال گر گئے سارے, اور چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے. وہ ہیں جن کے میاں کیا ہیں؟ کنجوس. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ جن کے میاں کیا ہیں؟ کنجوس قسم کے میاں ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی خوراک گھر والوں کو کھلایا کرو. اچھی کا مطلب کھجور, گوشت, کھجور, انڈے, 3 چیزوں کو فوکس کرو. گوشت کے پیسے نہیں ہے تو انڈا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.